سب سے پہلی چیز مسجد میں حاضر ہونے کے بعد میں نے کچھ بدلا ہوا دیکھا تو اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس مسجد کی جیسی روحانیت ہے اس کو ویسی ہی برقرار رکھیں. ہم پرانے ہیں اور کوئی بہت زیادہ اس میں اونچا نیچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے پہلے سب ہم کو آمنے سامنے سنتے تھے ویسے ہی آج بھی سنیں گے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ 10 سال کے بعد اسپیشل ہو گیا. گھر کی مرغی دال برابر. ہم آج کی اس محفل کو موسوم کیے ہوئے ہیں ایک عشق و محبت کا امام، طریقت کا سنگم، شریعت اور طریقت کا سنگم، بلکہ علم کا ایک ایسا سمندر جس کا کنارہ نہیں ملتا، اور تقوی کا ایسا پہاڑ جس کی اونچائی نظر نہیں آتی. اس عظیم بارگاہ میں ہم آج خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں جس کو دنیا امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے. میں شروعات اس بات سے کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے پہلے اعلیٰ دماغ بھی چاہیے. سڑے ہوئے دماغ میں اعلیٰ حضرت نہیں آتے. اعلیٰ دماغ لے کر چلے تو پھر سمجھ میں بھی آئے. بلکہ ان کا پیر خانہ جہاں سے وہ بیعت ہوئے ہیں مارہرہ مطہرہ، تو مارہرہ مطہرہ کے عظیم فرزند ہیں. اعلیٰ حضرت کی شان میں وہ یوں کہتے ہیں قصر رضا، یعنی رضا کے محل کا مینارہ تو بہت بلند ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. ارے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. بات سمجھ میں آئی؟ فتاوی رضویہ تو اعلیٰ حضرت کے علم کا ایک شاہکار ہے، 30 جلدوں میں ہے، اٹھاتے اٹھاتے کمر جھک جائے گی. اور ہدایق بخشش اعلیٰ حضرت کی نعتیہ دیوان کا مجموعہ ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے ڈوب کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں نعتیں لکھی. اس مجموعے کا نام کیا ہے؟ ہدایق بخشش. سنیوں کو اتنا تو یاد رہے بخشش کے باغیچے ہیں یہ. ہدایق بخشش. اکثر کا حال تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی شعر و شاعری بھی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ ان کے علم پر، ان کے کمال پر انگلی اٹھانے کی بات کرتے ہیں. صحیح طریقے سے اگر ان کی اردو ہی پڑھ لے. شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، بخاری شریف کی جنہوں نے شرح لکھی ہے. فرماتے ہیں میرے نزدیک تو عالم وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابوں کے نام ہی پڑھ کے دکھاتے ہیں. کتابوں کے اندر جو موجود ہے وہ بعد کی بات ہے، جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام ہے، جو نام لکھے ہیں نا اعلیٰ حضرت، وہ اکثر لوگوں کو پڑھنے میں نہیں آتا. اور آج ڈپلومہ کر کے لوگ مناظرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے علوم تک پہنچنا ایک بہت بڑی بات ہے. میرے عزیزو، ایک ایک کتاب کا نام اگر آپ کو میں بتاؤں تو شاید عام لوگوں کو باؤنس چلے جائے، بلکہ علماء بھی اس سے قریب نہیں ہو پاتے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے کتاب لکھنے کے بعد نام رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس نام کے آپ عدد نکالیں گے تو جس سال میں وہ کتاب لکھی گئی ہے اسی سال کا عدد نکلے گا. آپ فتاوی رضویہ کو جانتے ہیں. فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. اس کا پورا نام ہے العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ. یہ پوری کتاب کے جب آپ علم اعداد سے عدد نکالیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کس سال میں یہ لکھی ہوئی ہے. ہدایق بخشش، اس کے آپ عدد نکال لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سے سال میں لکھی ہوئی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت کی کتاب رفع الریب اما نال المصطفیٰ من الغیب، اس کو الدولۃ المکیہ کہا جاتا ہے.
یہ صرف 8 گھنٹے میں 200 پیج کی کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. یہ بھی مکہ مکرمہ میں جب حج کے لیے گئے تھے اعلیٰ حضرت, تو کچھ لوگوں نے سوال کیا رسول اللہ کے علم غیب کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں آپ کیا دلیل دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے تقریباً اس میں 200 دلیلیں لکھی ہیں, اور اس کے بعد اخیر میں لکھتے ہیں فقیر سفر پہ تھا جتنا. اللہ اکبر. علم تفسیر کا حال یہ ہے کہ آپ بدایوں شریف حاضر تھے محب رسول بدایونی رحمت اللہ علیہ کے عرس میں, تو اعلیٰ حضرت تفسیر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے قرآن کی ایک سورے کی, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. تو اس پر جب بیان شروع ہوا تو صبح کے 9 بجے سے لے کر دوپہر کے 3 بج گئے. 6 گھنٹے صرف وَالضُّحَىٰ کی تفسیر بیان کی, اور اس کے بعد اخیر میں یہ کہتے ہیں کہ میں بریلی سے سفر کر کے تھکا ہوا آیا, اس سورے کی چند آیتوں کے 80 جز میں نے ابھی چھوڑ دیے جو 600 ورق پہ لکھے ہوئے ہیں. صرف ایک سورے کی علم تفسیر میں اللہ نے وہ مہارت تامہ عطا کی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں 5 سال میں جو قرآن پاک کا ناظرہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو استاد کو بتائے, 8 سال کی عمر میں حضور کی میلاد پر 2.5 گھنٹے بیان کرنے والے امام احمد رضا ہیں 8 سال کی عمر میں, اور 13 سال 9 مہینے کی عمر ہوئی تھی کہ آپ مفتی بن گئے تھے اور فتویٰ نویسی شروع کر دیے تھے. 14 سال کی عمر میں تو لڑکے ابھی یہاں پر شعور بھی نہیں ہوتا, اکثر تو ان کو تو کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں آتا, اور اس وقت وہ اعلیٰ حضرت امت کے آنے والے سوالات کے جوابات لکھنے پر بیٹھ چکے تھے. 14 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں. 14 سال کی عمر سے لے کر پھر جب آپ نے قلم چلانا شروع کیا تو ان کے قلم کے شاہکار آج بھی موجود ہیں. میرے عزیزو, کچھ کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں وہ ایسے تھے یہ ایسے تھے, لیکن اعلیٰ حضرت کی کوئی چیز بیان جب ہم کرتے ہیں تو ان کے دلیل میں کتابیں بھی موجود ہیں. ان کے علم کو دیکھنا ہو تو صرف ہم کرامتیں نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ کتابیں تمہارے سامنے موجود ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کو میں یہ بتاؤں, اعلیٰ حضرت نے سائنس پر 1 2 نہیں کئی مقالے کئی کتابیں لکھ ڈالی. کیا وہ سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے؟ کیا ان کو سائنس کسی نے پڑھایا تھا؟ اور سائنس یہ 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں کا سائنس نہیں. جو سائنس پر آپ نے اپنی تحقیقات لکھی ہے اس پر تبصرہ کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے, کوئی عام شخص نہیں. پاکستان کے میزائل مین ڈاکٹر عبد القدیر خان, جس طرح سے ہمارے ہاں میزائل مین اے پی جے عبد الکلام, اس طرح سے ان کے نیوکلیئر کا سب سے پہلے پاور دینے والے اس ملک کو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اعلیٰ حضرت پر پورا مقالہ لکھا اور کہا ان کی سائنسی بصیرت کو دیکھ کر کے مجھے حیرت ہوتی ہے. ایک میزائل مین, ایک نیوکلیئر کو وجود میں لانے والا اتنا بڑا سائنٹسٹ کہتا ہے کہ امام احمد رضا خان کی سائنسی بصیرت کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی ہے. دنیا یہی سوچتی ہے کہ مولانا کو کیا آتا ہوگا. اکثر مولانا لوگوں کے بارے میں خیال یہی رہتا ہے کہ مولانا لوگ ہیں ان کو کیا آتا ہے. مولانا, اسی لیے میں کہتا ہوں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات ہمیشہ یاد آتی ہے, نادان دنیا والو ہر مولانا کو اتنا نہ سمجھو, تمہارا پالا کسی اور مولانا سے پڑا ہوگا, کسی اور سے پڑا ہوگا. شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر بیشا گما مبر کے خالیست, شاید کہ پلنگ خفتہ باشد. ہر جنگل کو خالی مت سمجھ لینا, کسی جنگل میں شیر سویا ہوتا ہے. ہر کسی کو ہلکا مت سمجھ لینا. اسی طرح سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے جو میتھمیٹکس کے بڑے ماہر, وہ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے. ان کو ایک میتھس کا فنڈا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, جس کے لیے انہوں نے کئی سال بتا دیے, اور اب وہ جرمنی یا آکسفورڈ لندن جانے کا ارادہ کر چکے. اسی مسلم یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد سلیمان اشرف بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ بھی موجود تھے. انہوں نے جب دیکھا پروفیسر بہت ہی کھلبلائے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں, پوچھا کس مسئلے میں؟ یہ مسئلہ ہے, میں سفر پر جانے والا ہوں, لمبا سفر.
تو سید سلیمان اشرف بہاری یہ جانتے تھے اعلیٰ حضرت کے میتھس کو. انہوں نے اپنے کلیگ جو تھے پروفیسر ان سے کہا کہ صاحب اتنا لمبا سفر کیوں کریں گے, بریلی چلتے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب کے پاس, وہ آپ کے اس مسئلے کی پیچیدگی کو شاید حل کر دیں. وہ کہاں مار کر کے ہنسنے لگے پروفیسر. کہا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ میتھمیٹکس مولانا لوگوں کا کام ہے, یا مولانا لوگوں سے حل ہوگا؟ عام سوچ لوگوں کی ابھی بھی ایسی ہوتی ہے. تو سید سلیمان اشرف نے کہا وہ اور مولانا ہیں, آپ چل کر تو دیکھ لیجئے. انہوں نے کہا نہیں صاحب کائے کو وقت میرا برباد کرتے ہیں. تو حضرت سید سلیمان اشرف صاحب نے کہا جرمنی اور آکسفورڈ جانے میں جتنا خرچہ آئے گا آپ کو, بریلی جانے میں اتنا خرچہ تو نہیں آئے گا. علی گڑھ سے بریلی آپ چلیں. مان لیا اور وہ چل کر کے آگئے بریلی ان کے ساتھ. یہ عین عصر کا وقت تھا, یہ ظہر کا وقت تھا. اعلیٰ حضرت نماز کے لیے جا رہے تھے اور ان کی راستے میں ملاقات ہو گئی. اپنے شاگرد رشید کو دیکھا سلیمان اشرف, کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور یہ پروفیسر ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں, یہ پروفیسر ہیں اور پڑھاتے ہیں میتھس کو, لیکن ایک بڑے مشکل مسئلے میں یہ پھنسے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت چلتے چلتے ہی پوچھ لیے کہ بتائیے صاحب کیا ہے؟ تو پروفیسر صاحب نے کہا ایسے نہیں, گھنٹوں لگیں گے بیٹھ کر کے سمجھاؤں گا آپ کو, آپ فری ہو کر کے تو آئیے. اعلیٰ حضرت نے بتایا کھول کر تو دکھائیے آپ کے اوراق کیا ہیں. انہوں نے جو ذائچہ بنایا تھا یا جو حساب لکھا ہوا تھا کہا اس میں میں پریشان ہوں, ادھر سے کریں تو یہ ہٹ جاتا ہے, ادھر سے کریں تو یہ ہٹ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے چلتے چلتے 2-4 انگلیاں رکھی, کہا اس کو ادھر سے, اس کو ادھر سے, اس کو ادھر سے, یوں حل کریں گے تو شاید حل ہو جائے. ابھی اذان ہو چکی, نماز پڑھ کر کے ہم آئیں گے پھر بیٹھتے ہیں. اعلیٰ حضرت اتنا کہہ کر کے مسجد چلے گئے. پروفیسر صاحب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے جو انگلیاں رکھی تھی میں دیکھتے دیکھتے کھڑا رہا, ادھر ان کی نماز ہوئی, میرا مسئلہ حل ہو چکا تھا. جہاں اشارے پائے میں نے اعلیٰ حضرت کے مسئلہ حل ہو چکا تھا. جب آئے اعلیٰ حضرت تو مسکراتے ہوئے پوچھا پروفیسر صاحب گھنٹوں کہاں, منٹوں میں تو حل ہو چکا آپ کا. یہ صدقہ ہے رسول اللہ کے عشق محبت کا. میرے عزیزو بات ایک دو نہیں, میں مثالیں تھوڑی جلدی آپ کو عرض کر دوں, تھوڑی سی چیزیں ہیں, ایک دو نہیں. کئی لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے عبقریت کو تسلیم کیا اور وہ اش کر کے چلے گئے. اور حیرت میں پروفیسر صاحب نے ایک سوال کر ہی ڈالا, کہا مولانا جس کو میں حل کرنے کے لیے جرمنی اور آکسفورڈ جا رہا تھا آپ نے اشاروں میں حل کر دیا, ذرا بتاؤ تو صحیح آپ کا استاد ہے کون ہے؟ آپ کہاں سے اتنے میتھس میں ماہر بنے, اتنا کیسا آپ کو مہارت آئی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں اپنے باپ مولانا نقی علی خان صاحب سے جمع, نفی, ضرب اور تقسیم 4 ہی حساب سیکھا تھا, باقی جو کچھ ملا ہے یہ رسول اللہ کے قدموں کی نوکری کی برکت ہے. یہ اس دربار کے نوکری کی برکت ہے, جو ان کا ہو گیا اللہ ساری کائنات اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. میرے عزیزو یہ ایک دو باتیں نہیں ہیں, ایسی بے شمار چیزیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے جب فقہ میں قلم اٹھایا ہے تو ایسے ایسے پیچیدہ مسئلوں کا حل کیا, حیرت ہوتی ہے. اب ہم مصر جا کر کے دیکھتے ہیں, مصر کے علماء بھی اس بات کے معترف ہیں. کئی علوم ایسے ہیں جس کے فاؤنڈر اعلیٰ حضرت ہیں.